بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ آپ کو میرے منہ پر اس وقت دکھ نظر آ رہا ہوگا، یقین کریں میں بہت دکھی ہوا ہوں۔ ابھی میں شوٹ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں ریسرچ کر رہا تھا، ڈفرینٹ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، میں تانکا جھانکی کر رہا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں نا تانکا جھانکی کرنا، مطلب ویڈیوز دیکھنا ادھر ادھر، وہاں ہم نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا، میری نظر سے ایک کمیونٹی گزری اور یقین کریں کمیونٹی پڑھتے ہی ایک دم سے جو ہے وہ میں سیڈ ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ خبر یہ ملی ہے کہ طاہرہ سسٹر کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے کی ایک کمیونٹی ہے جو میری نظر سے گزری۔ تو یہ ایک نیوز ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، جو مجھے ایک چینل پر لگی ہوئی کمیونٹی سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اگر واقعی یہ نیوز ایسی ہے، سچ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاہرہ سسٹر کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر اپنی رحمتوں کی نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، غریق جنت کرے، اور اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی کو صبر عظیم عطا فرمائے اور اس صبر کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقین کریں بہت دکھ ہوا یہ خبر سن کے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پوری فیملی پچھلے 2-3 مہینے سے، جب سے ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، تب سے لے کر اب تک جو یہ مسلسل ہاسپٹل میں ہیں اور مسلسل جو ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ناظرین سبھی نے جانا ہے، اور بس فرق یہ پڑتا ہے کہ جانے والا یہاں سے کس حالت میں گیا ہے، اس بات سے فرق پڑتا ہے، اور جانے والے کے ساتھ آخرت جاتے ہوئے ان کے آخری ٹائم میں ان کے رشتہ داروں نے، ان کے پسماندگان نے کیا سلوک کیا، یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ان دونوں بہنوں کو، ظاہر سوشل میڈیا پر تو یہی نظر آ رہا تھا، ان دونوں بہنوں نے ماشاءاللہ سے اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور آخری ایام میں، آخری ٹائم تک یہ دونوں خواتین اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور جتنے بھی لوگ ان کی فیملی میں سے جو ساتھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بڑی دکھ کی خبر ہے ناظرین، بہت یقین کریں مجھے بہت صدمہ ہوا، کیونکہ میں دل سے چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو صحت دے۔ جس طرح سے دونوں بہنیں محنت کر رہی تھیں، بھاگ دوڑ کر رہی تھیں، جس طرح سے ان کی خدمت کر رہی تھی، یقین کریں میں دل سے چاہتا تھا کہ اللہ ان کی والدہ محترمہ کو صحت دے۔ لیکن جب ابھی یہ مجھے خبر ملی ہے تو بلیو میں مجھے بہت دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا ہے مجھے، کیونکہ مائیں یار سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، بے شک بندہ خود بچوں والا بھی ہونا، تو ماں کا اس دنیا سے چلے جانا بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ دہ ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک دم سے نا سب ختم ہو گیا، ہر طرف اندھیرا ہے، بندہ کہیں پاتال میں پڑا ہے، یوں فیل ہوتا ہے۔ تو سسٹر، میں آپ کے دکھ میں جو وہ سانجھا ہوں، میں آپ کا دکھ کو سانجھا کرتا ہوں، اور بلیو می میں بھی اس وقت اپنے دل میں اتنا ہی درد محسوس کر رہا ہوں کہ جتنا آپ کر رہی ہوں گی، کیونکہ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، اس صدمے سے میں بھی گزرا ہوں جب میرے والد محترم اس دنیا سے گئے تھے، میں بھی جو ہے اس صدمے کو سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کی والدین جو ہے وہ حیات ہیں، اللہ ان کے والدین کو لمبی عمر دے اور ان کا سایہ تادیر قائم رکھے ان کے سروں پر، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دنیا میں سروائیو کرنا، اس دنیا میں رہنا آسان عطا فرمائے، آسان کرے، کیونکہ یار والدین کے بغیر اس دنیا میں چلنا یوں ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ جیسے بندہ کانٹوں پر چل رہا ہے، یوں فیل ہوتا ہے کہ مطلب شاید پتہ نہیں کس طرف سے جو کوئی آئے گا اور آ کر آپ کو کھا جائے گا، یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے والدین سے بڑا، بے شک وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہوں، ان سے بڑا پروٹیکٹر جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا انسان کے لیے، ان سے بڑا نجات دہندہ کوئی نہیں ہوتا اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ بٹ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے سسٹر، سوائے دعا کی جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو ہے وہ پڑھائی کرنے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنے کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ خیر، چلتے ہیں جی ناظرین اپنے ریئیکشن اینڈ ریویو کی جانب۔ ستارہ نے ناظرین اپنا جو ہے وہ کل اپنے آپ کو گفٹ دیا، شی گفٹڈ ہر سیلف، وہ لوگو جو انہوں نے اپنے برانڈ کے لیے بنوایا ہے نا، تو اچھا یقین کریں پہلے جب یہ لوگو اس پر تھا نا، وائٹ بورڈ پہ تھا، اور مطلب وہ پھول وغیرہ لگے ہوئے تھے جب ان کی اوپننگ سرمنی ہوئی تھی، تو وہاں پر اچھا تو وہاں پر بھی لگ رہا تھا، لیکن اتنا اچھا وہاں پہ نہیں لگ رہا تھا جتنا یہاں پر لگ رہا ہے، جو انہوں نے خود کو ایک خوبصورت سے فریم میں بنا کے اس کو لگایا، جتنا اچھا یہاں پہ لگ رہا ہے نا، اتنا اچھا وہاں پہ نہیں لگ رہا تھا۔ اور بلیو می
میں نے بہت سارے جو برانڈ لوگو دیکھے ہیں، بڑے برانڈ لوگو دیکھے میں نے، بٹ یقین کرے اتنا اچھا برانڈ لوگو، اتنا زیادہ زبردست اور انگیجنگ آئی کیپچرنگ برانڈ کو لوگو جو میں نے آج تک نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. تو زبردست، بہت بہترین لگ رہا تھا، اور میرا دل کر رہا ہے اب جو ہے وہ اس آئیڈیا کو دیکھ کر انہوں نے ستارہ نے جو آئیڈیا لیا ہے مطلب اپنا برانڈ لوگو جو ہے وہ اس پہ بنایا فریم پہ، شاید جو ہے وہ یہ اپنے بیک گراؤنڈ پہ لگانے کا سوچ رہی ہے اپنے اسٹوڈیو میں. تو میرا بھی جو ہے وہ دل کر رہا ہے کہ میں اپنا برانڈ لوگو کو اس طرح کا جو ہے ایک فریم بنواؤں اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ پہ لگا دوں، پروفیسر پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے، تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں مطلب برانڈ لوگو مینس جو میرے چینل کا نیم یا پھر جو میرے آفس کا نیم میں جو اسے یہاں پہ اس طرح کر کے لگا دوں. میرا بھی دل کر رہا ہے یہ دیکھ کے نا، مطلب مجھے انسپائریشن ملی ہے. تو خیر بڑا زبردست ہے یار، بہت زبردست. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے بزنس میں آپ کو ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے. جس طرح سے آپ محنت کر رہی ہیں، جس طرح سے آپ کوشش کر رہی ہیں نا، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے میری بہن. خیر، نوشین سسٹر کے پیچھے جو ہے ایک عورت پڑی ہوئی ہے. تو اصل میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نہیں دیکھ پاتا اتنی ساری چیزیں، میں اکیلا بندہ ہوں یار، تو بہت زیادہ ریسرچ مجھ سے نہیں ہوتی. میں چند ایک جو ناؤن لوگ ہیں میں صرف ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، اور پھر جو ستارہ فیملی کے جو ولاگرز ہیں میں ان میں سے بھی جو ہے جسٹ ان کی ویڈیوز اس وقت دیکھتا ہوں جب کوئی جو اس طرح کا ٹاپک ہو. نارمل میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ہاں جو آنے والے دنوں میں میرا کچھ کام کم ہو جائے گا، جب میں یہاں پر اپنا اسٹاف ہائر کر لوں گا تو میرا کام کچھ کم ہو جائے گا، بہت سارے میرے کام وہ لوگ سنبھال لیں گے. تو پھر جو ہے وہ میرے لیے پاسبل ہو کہ میں جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ پاؤں. تو میں دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا. بس صبح نوشین سسٹر کی ویڈیو دیکھی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ کوئی لیڈی ہے جو مسلسل جو ہے ان کو تنگ کر رہی ہے، مسلسل جو ہے کرٹیسائز کر رہی ہے، اور تب سے کر رہی ہے جب سے ستارہ کا میٹ اپ ہوا تھا اسلام آباد میں. تو شاید اس نے کو میسیجز کیے تھے کہ بھائی میرا نام جو آپ اسٹیج پر لیں. تو نوشین سسٹر نے نہیں میسیج دیکھے تو اب وہ ہائپر ہو گئی ہیں. ڈیلی بیک تو جو وہ ٹرول کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نوشین سسٹر یہ لوگ ہوتے ہیں ستائے ہوئے لوگ. مطلب ان عورتوں کو، یہ جو اس طرح کی عورتیں ہیں نا، خاص طور پہ یہ جو پہلے ستارہ کے ساتھ تھیں اور اب جو ہے وہ جا کر ہیٹ میں بیٹھ گئی ہیں، صرف اس وجہ سے بیٹھ گئی ہیں کہ ستارہ نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، ستارہ نے ان کا نام نہیں لیا، اس طرح کی باتیں. اس سے وہ ہائپر ہو کے جا کر سائڈ پہ بیٹھ گئی ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ستائے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ٹریگر ہونے کے لیے نا ایک چھوٹی سی بات چاہیے ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی بات، ٹھیک ہے، ہر وہ چھوٹی سی بات جس کا نہ کوئی سر ہوگا نہ کوئی پیر ہوگا، جس کو نارمل بندہ، ایک نارمل بینگ جو ہے نا، وہ اسے ویسے ہی چھوڑ دے گا، یار اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے وہ اگنور کر دے گا ہر وہ چھوٹی بات. ٹھیک ہے، اس چھوٹی سی بات سے یہ ٹریگر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یوں کودتی ہیں نا، یوں ٹوٹ کے پڑتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی صدمہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی اگلے بندے کے پھر گچی فٹ ہوتی ہیں، جیسے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس چھوٹی سی بات سے پتہ نہیں کون سا طوفان آ گیا، پتہ نہیں کوئی سورج نے جو ہے وہ مشرق بجائے جو مغرب سے نکلنا سٹارٹ کر دیا، پتہ نہیں کوئی قیامت کا سما پیدا ہو گیا. اس طرح سے اس چھوٹی سی بات کو یہ لے کر ٹریگر ہوتی ہیں اور اس طرح سے اگلے بندے کے گچی فٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عورتیں اس طرح ستائی ہوئی عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ سماج کی ستائی ہوئی عورتیں ہیں، تھکی ہوئی عورتیں آپ ان کو کہہ لیں. مائنڈ میں ان کے پتہ نہیں کتنا پریشر ہوتا ہے، پتہ نہیں، مطلب ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری کی پوری دنیا ان کی دشمن بیٹھی ہوئی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار ہر نارمل بات کرنے والا بندہ بھی ان کا دشمن ہے. پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے جو چلتے ہوئے اگر جو کسی کی نظر بھی ان پر پڑ گئی ہے تو پتہ نہیں وہ کوئی جو ہے وہ کیا کر دے گا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی ستائی ہوئی، گری ہوئی، تھکی ہوئی، پریشرائز عورتیں ہیں سسٹر، ان کو مت گھاس ڈالیں، لعنت بھیج کر جو ہے وہ گزر جائیں. ٹھیک ہے، ان خام خواہ اس طرح کی جو ہے وہ اب چول عورتوں کے لیے نا اپنے آپ کو ڈپریس اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ سے آپ کی ایک پہچان ہے اور آپ کی پہچان بہت زبردست ہے. یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ جب بھی کبھی بات آتی ہے، کبھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی مثال لیتا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ اپنے کام میں آپ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، سیم ہے جو ہے وہ وردہ سسٹر کی بات کی جائے، ان کا اپنا ایک ماشاءاللہ سے مثال ہے. وہ اپنے کام میں جو ہے وہ ان کی مثال ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. مریم سسٹر ہوگی، جاذب سسٹر ہوگی، شہباز بھائی اکثر مجھے کہتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے. شہباز بھائی کی اپنی مساوت، جو وہ کام کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا بھائی. جس طرح سے وہ ریسرچ کر لیتے ہیں، جس طرح سے وہ بات کر لیتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو، وہ سب کے ویلوگس دیکھنا اور ان کے پورے ویلوگ کو ایک لائن میں بتا دینا اور سمجھا بھی دینا، تو یہ ان کا ٹیلنٹ ہے. تو ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور آپ جو کام کرتی ہیں نا، جس طرح سے تھوڑی کو تھوڑا جس انداز میں آپ کر لیتی ہیں، بھائی یہ ظرف ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایون میرے پاس وہ ظرف نہیں ہے جس طرح سے بہت بڑی بات کو بہت تھوڑی بنا لینا، یہ بھائی ہر کسی کے پاس یہ ظرف نہیں ہوتا. تو اس طرح کے لوگ جو مطلب جو ستائی ہوئی عورتیں ہیں نا، جو پکڑ کے آ جاتی ہیں، تو ان لوگوں پر ان کو فٹے کیا کریں، مت ڈالا کریں لوگوں پر. خام خواہ ان لوگوں کی وجہ سے خود کو پریشرائز مت کیا کریں، اپنے دماغ پر پریشر مت لیا کریں. ماشاءاللہ سے آپ کی کوئی مثال نہیں. اور یہ چاہ کر بھی پتہ کیا ہے،
دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے لیول تک نہیں پہنچ پاتا نا تو پھر اس کے اگینسٹ سازشیں شروع کر دیتے ہیں، حسد، جلن، بغض کرنا۔ یہ لوگ ستارہ کے اگینسٹ بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ان کے لیول تک یہ کوشش کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے جو ہے وہ ایک نسل بھی کوشش کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک وہ معاشرے سے پہنچ چکی ہے۔ یہ لوگ ستارہ سے بھی اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ کچھ وہاں تک پہنچ تو سکتے نہیں ہیں، تو کیا کرنا ہے، اس کو گرائیں گے، تو کیا کرنا ہے، اس کے اگینسٹ سازشیں کریں گے، حسد کریں گے، جو بغض نکالیں گے، وہ سارا کچھ کریں گے کیونکہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی عورتوں پر سلسلہ مٹی معاشرہ اور لعنت بھیج کر آگے گزر جائیں۔ معاشرہ سے آپ کا کام دی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اپریشیٹ کرنے کو دل کرتا ہے آپ کے کام کو، ٹھیک ہے جی۔ خیر، ستارہ کو کوئی سمجھائے انگلش لینگویج میں ناظرین، انگلش لینگویج کو جو ورڈز کی پروناؤنسیشن میں پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ پرابلم ناظرین موسٹلی مشرقی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، میں بھی بہت سارے لفظ میں صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کر پاتا کیونکہ ہماری مدر لینگویج جو ہے وہ ذرا وہ ہم پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، ستارہ والے سرائکی اسپیکنگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہماری قومی زبان تو اردو ہے تو ہم زیادہ تر اپنی مادری زبان یا پھر کبھی سرائکی یا پھر اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے انگلش کو پروناؤنس کرنے میں، انگلش ورڈنگ پروناؤنس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ہمیں ورڈ صحیح طرح سے لفظ پتہ ہوتا ہے لیکن اسے پروناؤنس کرنے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہماری لینگویج ذرا الگ لینگویج ہے، ہمارا لہجہ بھی اس طرح سے ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہا ہوتا۔ لیکن یہ ضروری بھی ہے، سیکھنا بڑا ضروری ہے، مطلب انگلش بولنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انگلش بولنے والا بندہ بہت ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن ایز اے ایک لینگویج ٹول کے مطابق، ایک لینگویج ٹول کے حساب سے اسے سیکھنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، میرا بڑا قریبی دوست ہے، اب اس نے جو ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بزنس اسٹارٹ کیا، بزنس تھا اس کا، وہ کوئی جو ہے وہ فارن کنٹریز میں، مطلب باہر کے کنٹریز کی، باہر کی مطلب فارن کمپنیز کے ساتھ جو انٹریکشن کرنا ہوتا تھا ان لوگوں نے، اور ان کے جو برانڈز ہوتے تھے یا پھر ان کی جو پروڈکٹس ہوتی تھی ان کو سیل کرنا، ان کی پبلسٹی کرنا، اس طرح کا انہوں نے ایک آفس بنایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ میرا جو دوست تھا وہ اس کام میں ماہر تھا، دی بیسٹ تھا اس کام میں، ٹھیک ہے، مطلب جو وہ پروڈکٹس کو سیل کرنے میں یہاں پر اس کی ڈیلنگ کمیونیکیشن اسکلس اتنی اچھی تھی کہ وہ جو وہ یوں منٹوں میں چیزیں سیل کر دیا کرتا تھا، اور بڑی بڑی جو وہ آفیسز کے ساتھ، بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ پاکستان میں اس کے جو ہے وہ تعلقات تھے، وہ بڑی ایزیلی وہ چیز سیل کر لیتا تھا۔ لیکن اس بندے کو صرف پرابلم تھی انگلش اسپیکنگ میں، انگلش کمیونیکیشن میں وہ بیسٹ نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ گوروں کے ساتھ ڈیل نہیں کر پاتا تھا، باقی یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ وہ بڑے اچھی ڈیل کر لیتا تھا۔ اس نے اس کام کے لیے ایک بندے کو پارٹنرشپ رکھی، اس کے ساتھ ایک پارٹنر رکھا، ٹھیک ہے، جس کی انگلش اسپیکنگ میں جو اچھا تھا، انگلش اسپیکنگ میں اس کی ویل تھی، پروناؤنسیشن میں اس کو پرابلم نہیں ہوتے تھے، تو اس نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی کہ چلیں باہر والوں کے ساتھ یہ ڈیل کر لے گا، اندر والوں کے ساتھ میں ڈیل کر لوں گا۔ اب وہ بندہ جس کو اس نے اپنے ساتھ رکھا پارٹنرشپ پہ، وہ بہت اچھا تھا انگلش میں ڈیل کرنے کے حساب سے، لیکن جو ہے وہ 2-4 مہینے 6 مہینے کام کرنے کے بعد جب کام پیک پر پہنچ گیا، اس نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ اس نے یہ کہا کہ یار میں اگر باہر والے کام میں سنبھال لوں تو اندر والے بھی میں سنبھال لوں گا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اس میں یہ اس کا کام تھا، یہ تھا اس میں ماہر، تو اس نے 10-15 لاکھ کا اس کے ساتھ گھوٹالا کیا، اس کو جو ہے وہ چھٹی کروا دی، ٹھیک ہے۔ تو سیکھنا ضروری ہوتا ہے ناظرین، بہت ضروری ہوتا ہے سیکھنا۔ میں کوئی اتنا اچھا نہیں انگلش بولنے میں یا نہ انگلش سمجھنے میں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ انگلش کو سیکھوں۔ بہت ساری جو ہے وہ میں جو کبھی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہوں انگلش، کبھی میں جو ہے وہ انگلش میں کوئی بک ریڈ کر رہا ہوتا ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو انگلش سمجھنے میں تھوڑی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں میں کرتا ہوں، کبھی انگلش آرٹیکل کھول کے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، کچھ چیزیں بندہ سمجھتا ہے، کچھ چیزیں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندے کے لیے یہ چیزیں نارمل ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی جو اس طرح کیا کریں، کبھی انگلش اخبار جو ہے وہ لے لی، اس کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، تھوڑا بہت جو ہے اگر آپ پڑھیں کہ چلو ایک آدھ لفظ بھی اگر آپ ڈیلی کا سیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی جو ہے وہ نالج میں اضافہ ہوگا نا، تو اس طرح کر کے جو ہے وہ آپ اضافہ کر سکتی ہیں اپنے نالج میں۔ خیر، پارسل آنے پر جو ہے وہ ستارہ نے اسٹوری سنائی کہ جو ہے وہ کیسے واچز منگوائی تھی اور وہ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی نکلی، بائی 1 گیٹ 1 والی جو ہے وہ واچ تھی، تو وہ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی نکلی۔ بہت پرانی بات جو ہے انہوں نے بتائی کہ ایسا ہوتا ہے، اصل میں ایسا ہوتا ہے ناظرین، آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی جو ہے میں آن لائن شاپنگ اکثر کرتا رہتا ہوں، مجھے جو ہے بہت سارے اس طرح کے شوق سے بہت بار گزرنا پڑا کہ بہت اچھی چیز دیکھ کے آرڈر کیا، پتہ لگا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا آیا، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے دنوں میں میرے ساتھ ایک اس طرح کا سین ہوا۔ ٹیمو کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ٹیمو ایک موبائل ایپ ہے، ایک ویب سائٹ ہے ان کی، ایک شاپنگ آپ کہہ لیں کہ آپ وہاں سے جو ہے وہ دراز جس طرح سے کام کرتا ہے، تو آپ جو ہے وہاں سے شاپ کر سکتے ہیں، چیزیں خرید سکتے ہیں۔ مجھے جو ان کو نوٹیفیکیشن آیا کہ آپ کو 3 گفٹ ملے ہیں فری میں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی چیز آپ آرڈر کر دیں، ہم آپ کو وہ فری میں دیں گے وداؤٹ اینی کاسٹ۔ میں بڑا خوش ہوا، بھاگا گیا، میں نے جا کر جو ہے میں ان دنوں آفس اپنا سیٹ اپ کر رہا تھا، تو مجھے آفس کے لیے کچھ شو پیس چاہیے تھے، میں نے وہ آرڈر کیے، ایک وہ آرڈر کر دیا، ٹھیک ہے، وہ
اچھے والا مہنگے والا دیکھ کے چلے یار فری میں ملنا ہے تو مہنگے والا تو ہو، تو وہ آرڈر کر دیا۔ پھر جو وہ میں نے آئی فون کے لیے ایک وائرلیس چارجر ہوتا ہے جس پہ آپ ایک اسٹینڈ سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر آپ وائرلیس جو ہے وہ آئی فون بھی چارج کر سکتے ہیں، ساتھ میں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایپل واچ ہے وہ بھی چارج کر سکتے ہیں، ایپل کی پروڈکٹس اس پہ ایک ہی اسٹینڈ پہ وہ بیک وقت سب کچھ چارج ہو جاتا ہے وائرلیسلی۔ تو میں نے وہ آرڈر کر دیا ایک، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز تھی، میں نے شاید میرے خیال سے کوئی مائک وغیرہ تھا اس طرح کی چیز، تو کافی جو مہنگے تین پروڈکٹس میں نے جو وہ اس میں آرڈر کر دی۔ تو ہوا یہ کہ میں نے جب وہ ان کو سلیکٹ کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ گفٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 12,000 روپے کی شاپنگ کریں گے ٹیموں سے۔ تو میں نے کہا یار 12,000 کی شاپنگ تو چلیں ٹھیک ہے، اب جتنے میں نے گفٹ میں نے لے لیے تو ان کی پرائز کو کل ملا کے 18-20 ہزار بن جاتی ہے، تو اگر میں 12,000 کی شاپنگ کر بھی لیتا ہوں تو وہ بھی تو میں نے چیزیں ہی خریدنی ہے نا، اس کے بھی تو مجھے چیزیں مل جانی۔ میں نے وہ بھی شاپنگ شروع کر دی۔ وہ کرتے کراتے انہوں نے جو ہے وہ ایک چیز خریدوں تو وہ مجھے جو ہے وہ اس میں گفٹ اس کا وہ منی بیک دے دیں۔ وہ کرتے کراتے کوئی 56,000 روپے کی جو ہے وہ شاپنگ میں نے کر لی، ٹھیک ہے۔ وہ 56,000 کا جو ہے وہ انہوں نے وہ منی بیک لا پا کر کے ڈال ڈول کے جو ہے وہ مطلب وہ جتنی بھی میں نے شاپنگ کی اس میں سے کافی سارا انہوں نے مجھے منی بیک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹوٹل حساب جو میرا بنا کوئی شاپنگ بنی 56,000 کی، اس کا صرف دینا تھا 14,000 روپے، صرف 14,000 بنا کہ آپ 14,000 اس کا دیں گے۔ تو میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک ہے، چلے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں نے تقریباً میرے خیال کوئی 10 سے 12 پروڈکٹس میں نے بائی کر لی، اور اس کا باقی دینا تھا صرف 14,000 روپے، مطلب 10-12 پروڈکٹس جو ہر پروڈکٹس کی قیمت کوئی 10-12 ہزار تھی، تو وہ کل ملا کے کچھ 56,000 روپے بنتا تھا، اور اس کا صرف دینا تھا میں نے 14,000 روپے۔ تو میں نے کہا چلیں یار یہ تو ویل ہو گیا۔ اب میں جب فائنل چیک آؤٹ پر گیا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ کیش آن ڈلیوری اویلیبل نہیں ہے، آپ یہاں پر پہلے ہمیں پے کریں گے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ ہم آپ کی پروڈکٹس بھیجیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں کھڑک گیا یہاں پر آ کر جو ہے وہ میں پھسل گیا۔ میں نے کہا نہیں یار یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کیش آن ڈلیوری ہوتا تو میرے پاس چیزیں آتی، میں جو ہے وہ نمائندے سے پیسے دیتا اور چیزیں لے لیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب پیسے ان کو پہلے دے دیے ہیں تو پھر اس چیز کا کیا بھروسہ کہ وہ چیز بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، کیونکہ ہم تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب پیسے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو پھر وہ اگلا بندہ ہمیں چیز بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کمپلین بھی کر دیں گے تو وہ لمبے چوڑے کھڈوں میں ڈلنے والی بات ہو جائے گی۔ تو میں نے جو ہے اسے کینسل کر دیا۔ اب وہ ڈیلی مجھے نوٹیفکیشن بھیجے کہ اپنے گفٹ لے لو گفٹ لے لو، میں کہ نہیں میں نہیں لینے جتنا تسی دے رہے ہو ادا نہیں میں لینے۔ اگر تسی کو بندے طریقے دینے ہیں تو بھائی دے دیو، اگر تسی ادا نہیں دینے تو پھر تسی اپنے آپ کو رکھو، گفٹ میرے پہ مینوں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سین چل رہا ہے، ایسے ہوتا ہے اکثر جب آن لائن ویب سائٹس پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ شاپنگ کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ شاپنگ کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، کسی ٹرسٹڈ جو ہے وہ سیلر سے بائی کریں۔ کوئی بھی پروڈکٹ دیکھیے پہلے اس کے ریویوز چیک کریں، کس طرح کے ریویوز ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ سیلر کیسا ہے، پروڈکٹ کس طرح کی بیچتا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر کے پھر ہی آپ آرڈر کریں، ادروائز آپ مت آرڈر کریں، پیسہ جو ہے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ خیر جی، مصطفیٰ کو جو ہے وہ ستارہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیریس نہ رہے، ایسا جو ہے وہ سیریس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے اس بیچارے کو ویسے سیریس نہ لیں، مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ساتھ بٹھاتے ہیں اپنے کام میں، تو وہ اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کام کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ یہ اپنی پڑھائی کی طرف ہی توجہ دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جو یہ بیٹھ کر سارا دن اسکرین دیکھے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ہمارے کام کو تھوڑا بہت دیکھے، اس کو جو ہے تھوڑا بہت سمجھ آئے۔ تو میرے خیال سے اس کو کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہے کہ اس پر اسے کریٹیسائز کیا جائے، بھائی اس کا فیملی بزنس ہے، اس کے والدین ہی کام کر رہے ہیں، بچوں نے نہیں سنبھالنا اور کس نے سنبھالنا ہے، مطلب والدین نے ساری زندگی تو نہیں نہ کرنا، بڑے ہو کے بچوں نے سنبھالنا، اور ہے بھی معاشرے سے آپ کا ایک بیٹا تو اسی نے ظاہرہ سنبھالنا ہے بڑے ہو کے، جو بھی آپ بزنس کر رہی ہیں تو اس کو ظاہرہ وہی سنبھالے گا نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ ابھی سے توجہ لینا سٹارٹ کرے، بجائے جو ہے وہ ادھر ادھر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے۔ وہ بچہ جو ہے وہ اگر بزنس میں دلچسپی لیتا ہے تو اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو شعور ملتا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ یہ کر رہی ہیں، تو اس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو لے کر اس کو کوئی کرٹیسائز کرے اس بات پہ۔ یہ تو بیمار ذہن والے لوگ اس طرح کا کام کریں گے اگر وہ کوئی کرتا بھی ہے تو، اور بیمار ذہنیت کے لوگ یہاں پر ہیں بھی بڑے، تو میرا نہیں خیال کہ اس پر کرٹیسائز کرنا کوئی بنتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، بچوں کو جو مچھلی کا شکار کرنا سکھانا چاہیے، ہمیشہ جو بچوں کو مچھلیاں تل کے نہیں دینی چاہیے، مچھلی شکار کرنا بھی سکھانا چاہیے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے مچھلی کو شکار کر کے خود پکا کے کھا سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن والدین اپنے بچوں کو جو کمانا نہیں سکھاتے، صرف جو ساری زندگی ان کو کما کر کھلاتے رہتے، تو ان کے جانے کے بعد ان کے بچے رل جاتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، بچے جو بیچارے والدین جب تک زندہ ہوتے ہیں بچوں کو عیاشیاں ہوتی ہیں، جیسے ہی والدین گزر جاتے ہیں بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، انہوں نے جو وہ پیسے کس طرح سے کمانے ہیں، انہوں نے گھر سے باہر ایون کہ جو وہ بچے ڈرتے ہیں۔ میرے نا ایک بابا جی کے ساتھ میری دوستی ہوا کرتی تھی، تو ان کا بھتیجا ہوتا تھا، وہ بابا جی مجھے بتاتے کہتے جب تک میرا بھائی زندہ رہا نا تو میں اس کو پیٹتا رہا، میں اس کو ڈانٹتا رہا اپنے بھائی کو کہ یار اس کو کچھ کرنا سکھاؤ، سارا دن جو تو میں اس کو ماں کی جھولی میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے، مطلب اس کی ماں کی جھولی میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے، جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، داڑھی مونچھ والا ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے باہر نکل کے کیا کرنا ہے،
اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے دنیا داری کس طرح سے چلانی ہے، آیا گیا کس طرح سے سنبھالنا ہے، باہر کام کیسے کرنا ہے، دنیا داری کے معاملات کو کس طرح سے نپٹانا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، جاب کیسے کرنی ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ. وہ تو جو ہے وہ للو سا ہے. تو اس کو کچھ باہر نکالو، ٹھیک ہے، 4 چپیڑے اسے لگاؤ، اسے نکالو کہ جاؤ کما کر لے کے آؤ. وہ باہر 2-4 جو ہے وہ دھکے ٹھڈے کھائے گا، وہ خود جو ہے وہ سدھر جائے گا، سمجھ جائے گا. وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں سیریس لیا، وہ ساری زندگی انہوں نے ایسے گزار دی. بابا جی کہتا ہے جیسے فوت ہوئے، میرا بھائی جیسے ہی فوت ہوا اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اب جو ہے وہ بچہ بیچارہ رل گیا ہے. گھر کے حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں، جو ہے وہ کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ بچہ بیچارہ رل گیا، کہتا ہے میرا بھتیجا رل گیا. تو یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر آپ زندہ ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں، آپ کے بچے بے شک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کاروبار کی ہاؤ ناؤ دیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کو سکھائیں. جب بھی آپ کہیں انٹریکشن کے لیے جائیں، کہیں میٹنگ کے لیے جائیں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے بات کرنی ہے، آگے سے بندہ کس طرح سے بات کر رہا ہے، کیسے اس کو ڈیل کرنی، تاکہ بچہ کا یہ والا جو دماغ ہوتا ہے نا، اس سے میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں سیکھے سمجھے، تاکہ اسے جو ہے وہ پتہ ہو کہ بھائی اسے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. تو اگر ساری زندگی ہم جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں جو وہ چھوٹے چھوٹے ٹوائز ہی دیں گے، اور بچوں کو جو ہے وہ کارٹونز میں ہی رکھیں گے، اسکرین تک ہی محدود رکھیں گے، اور بچوں کو ہر چیز جو ہے وہ چٹکی بجائیں اور وہ چیز حاضر ہو جائے، تو یہ والی سہولیت دیں گے، تو بچے جو ہے وہ یہ ہم اس کا فائدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ زہر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یقین کریں جب آپ چلے جائیں گے، آپ کے بچے آپ کو بد دعائیں دیں گے کہ ہمارے والدین ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، ہمارے والدین نے ہمیں بتایا نہیں کہ دنیا میں کس طرح سے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے. ہمارے والدین نے کچھ نہیں سکھایا ہمیں. تو وہ آپ کو جانے کے بعد آپ کو بد دعائیں دیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو اس دنیا میں مشکلات دیں گے نا، ان کو تکالیف دیں گے، ان کو مشکل کام پر لگائیں گے، یقین کریں آپ کے جانے کے بعد وہ دعائیں دیں گے. ہم آج بھی میرے باپ کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، یقین کریں آج بھی. میرے والد محترم جو تھے، ان کا بہت زیادہ ہائی فائی بزنس نہیں تھا. وہ جو ہے وہ مدوی دودھ کی شاپ جو آج کل میرے بھائی لوگ چلا رہے ہیں، ایک ٹائم پہ میں بھی چلاتا رہا، تو میرے والد محترم یہ چلاتے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یقین کریں جب تک وہ زندہ رہے نا، انہوں نے شاپ پر کبھی امپلائی نہیں رکھا. کہتے کہ خود کام کرو، تم لوگ خود کام کرو گے تو تم لوگ سیکھو گے. اور انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ ہم سے کروایا. ایون کہ جو میں ایک لمبا عرصہ تک شاپ پر برتن دھوتا رہا ہوں. کہتے تمہیں کیوں نوکر رکھ کے دوں، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تم خود دھو برتن. میں خود دھوتا رہا ہوں. شاپ کی صفائی میں وہ میز پر کپڑا شپڑا میں خود کرتا رہا ہوں. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ایک وقت تھا جب میں ریئیکشن بناتا تھا، میرے کپڑے میلے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں شاپ پر کام کیا کرتا تھا، نہیں روکا رکھا. کہتے نہیں رکھ کے دینا، کیوں رکھیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹے تم خود کرو. اور یقین کریں ہم نے وہ سارے کام کیے. بھینس گھر پہ بھینس رکھی ہوئی تھی، کہتے چلو چارہ کاٹ کے لے کے آؤ، ان کو ڈالو. وہ کام بھی خود کیا ہے. ٹھیک ہے، گھر کے سارے کام ہم سے خود کروائے انہوں نے. اور یقین کریں اب ہمارے والد صاحب ہمارے سر پہ نہیں ہیں، ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی کبھی. اگر جو وہ چارہ کاٹ کے لانا پڑا لے کے آئے. شاپ پہ امپلائی نہیں ہے، کام کیا، ہر چیز خود کی. انہوں نے ہمیں کرنا سکھایا، کمانا سکھایا، سب کچھ کرنا سکھایا. اور آج ہم جھولیاں اٹھا کر ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جینا سکھا گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو والدین کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو سکھائیں کہ انہوں نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے. ادروائز جو ہے وہ تو رل جائیں گے بیچارے. تو بہت اچھی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ اس بات پہ آپ کو کریٹیسائز کرنا چاہیے. اگر کوئی کرتا بھی تو وہ بیمار ذہنیت کا بندہ ہوگا، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کو آسائشات دے، ان کے لیے یہی، بس وہ یہی کریں تاکہ پھر وہ بد دعائیں لیں اپنے بچوں سے. تو خیر جی، اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو اپنا اور اپنی فیملی کے ناظرین بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.